خفاجی وہ فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا اللہ دو ممبر نبیوں کے علاوہ بچھوائے گا، ایک ممبر پہ ایک نوری فرشتہ آئے گا اور آتے ہی کہے گا اہل محشر مجھے دیکھو۔ اہل محشر کی آنکھ تن جائے گی اور وہ کہے گا من عرفانی فقد عرفانی، جو مجھے پہچان گیا سو پہچان گیا، جو نہیں جانتا سن لے میرا نام مالک ہے، میں داروغہ جہنم ہوں۔ آئے کیسے ہو؟ وہ کہے گا ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد۔ فائنل فیصلہ رب نے کر دیا ہے کہ آج جہنم کی چابیاں میں محمد عربی کے حوالے کر دوں، ہن تیری مرضی۔ اب دوسرا فرشتہ ممبر پہ بولے گا، وہ کہے گا جو پہچانتا ہے پہچان لے، نہیں پہچانتا تو سن لے میرا نام رضوان ہے، یہ جنت کا دربان ہے، بڑی اونچی شان ہے۔ وہ کہے گا ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنہ الی محمد، مجھے آرڈر ملا ہے کہ جنت کی چابیاں اٹھا میرے مصطفیٰ کے حوالے کر آ اور کہہ دے پیارے مصطفیٰ جنوں مرضی ای ادے لے جا، جنوں مرضی ادے لے جا۔ جی میرے نبی کی شان ہے، تو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، جنت بھی میرے رسول کے قدموں میں ہے، اور جو ادھر ادھر سر کریں گے جہنم بھی تیار ہے۔ بات جو بتانے والی وہ آگے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کہیں گے ہم تو چابیاں لے کے سوئے مصطفیٰ گئے، پر انہوں نے مجھے ہمیں آرڈر کیا چابیاں اٹھاؤ ابو بکر و عمر کو دے آؤ۔ جی میں عارضی خطیب تو ہوں نا یہاں کا، میں آندھا تے گیٹ بند تے بند، بھامے میں کرولا تے آواں تے بھامے میں وڈی گڈی دا نا دسو نا پراڈو، سبحان اللہ، لینڈ کروزر جیڑی تے میں آواں او بھامے 6ویں سکیل دا بندہ ہے تے بھامے 3 سکیل دا، او جڑا گیٹ دے اتے او میں بھی کھلوتا، حاجی صاحب آئین او بھی کھلوتے، حاجی الیاس صاحب او بھی کھلوتے، میاں صاحب او بھی۔ وہ جی اتنے وڈے تسی محلے دے لوگ کو اندر جاؤ نا، آکھے دروازہ ہی بند ہے، تے دھکا مارو آکھے تالا لگ گئے، تے کھول لو انہاں کہ چابی کو نہیں، تے چابی کے دے کولے آکھے او منڈا نہیں او جھاڑو دینا لا او دے کولے، سمجھے چاہ گئی تالا اوہی کھولے گا جے دے کول چابی ہے۔ تے جے تسی او لڑ پو دے نال انہیں آکھنا پھر جا کھول لے، تسا ہتھوڑا چکنا ہے اگلے آنے تو اڈا سر پھاڑ دینا ہے۔ اس لیے اگر جنت جانے کا ہے پروگرام تو پہلے کرو ابو بکر و عمر کو سلام، اور خالی سلام نہیں کرو احترام، اور اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے پھر مولا علی سے سلو کر لو، اگر پیاسا مرنا ہے تو علی سے بگاڑو، اگر دوزخ میں سڑنا ہے تو پھر عمر سے بگاڑو، لیکن اہل سنت تمہیں مبارک ہو، نہ لڑائی نبی کے اس غلام سے ہے، نہ لڑائی نبی کے شہر اور گلی سے ہے، نہ لڑائی مولا علی سے ہے۔
کیوں جی؟ ہم الحمدللہ صدیق اکبر کا نام آتا ہے تختہ گل کھل جاتا ہے، عمر کا نام آتا ہے دل باغ بہشت بن جاتا ہے، عثمان کا نام دل قربان، اور جب آتا ہے علی ولی ہم کہتے ہیں یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے چلی، اور بولا پیر میرے علی ہے، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ آج ہم حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں، کل آپ آئیں گے مولا علی کی امی کا ذکر ہوگا، حسن حسین کی دادی اماں کا ذکر ہوگا، بی بی خاتون جنت کی ساس صاحبہ کا ذکر ہوگا، ساتھ ہی حسن حسین کی نانی کا ذکر ہوگا، نبی کی نشانی کا ذکر ہوگا، اس عظیم مہربانی کا ذکر ہوگا، پرسوں آئیں گے اہل بیت کی بات ہوگی، یہ بھی ایک رات ہوگی، یہاں روز آئیں گے ہم آپ کو نئی نئی ڈش کھلائیں گے۔ میرے ماشاءاللہ میرے ذمے یہ ڈش ہے، وہ جڑی ہے نا او علی او حاجی صاحب تے انہاں دا میں نے پتہ نہیں کہ انہاں کچھ پکایا بھی ہے کہ نہیں، جو میرے پاس ہے میں آپ کو میں تو کلیجہ چیر کے رکھ دیتا، تے انہاں دی دے گا نا میں نے پتہ نہیں، انہاں دے وچ خوشبو آوے گی تے پتہ، تے نک تواڈے بھی بڑے تیز نے، سبحان۔ آج میں گیا شیخ برے تو وہاں جس وقت میں نے تقریر شروع کی، ایک ہمارا دوست ہے وہ میاں جمیل چودھری جمیل، تو وہ ہمیں کھینچ کھانچ کے لے گیا، تو جس وقت آئی نا وہ حالانکہ وہ نیچے تھی، اوپر کپڑے شپڑے بھی تھے کھانے کے، لیکن اچھی خاصی میں تقریر کر رہا تھا، تو میرے مسلمان بھائیوں کو وہ باہر تھی، خوشبو ان کو اندر آ گئی، پھر سارے آندے منہ، تو میرے پاس تو یہ ڈش ہے ذکر کی، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، ہمارا کام ہے اللہ کے نام سے، نبی پاک کے نام سے، اسلام کے نام سے، قرآن کے نام سے، درود و سلام سے، اصحاب و آل کے احترام سے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ازل سے غلام ہوں میں، جناب رسالت مآب کا، ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا، عثمان کا، علی کا، اور خواجگان چشت کے عالی جناب کا۔ سمجھے قیامت کے دن بھی جناب عمر، جناب ابو بکر، جناب عثمان، جناب علی، اور حوض کوثر کے بھی کونے چار، وہاں بھی ہوں گے یہ چار، اس لیے جو کرے گا ان کا اقرار اس کا بیڑا پار، اگر ایک کا بھی کرے گا انکار، اس لیے کیا کہنے میرے پیارے آقا ایک دن تشریف لائے، صحابہ ایسے سامنے بیٹھے تھے، حضور آئے، کس شان سے آئے، کس شان سے آئے، آپ آئے تو دایاں ہاتھ جناب صدیق اکبر کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ جناب عمر کے ہاتھ میں، اور ایسے ڈھلک ڈھلک کے ڈھولا،
ایسے جو داخل ہوئے مجلس میں ہر ہونٹ مسکرایا، ویکھو ماہی آیا تے کنج آیا، محبوب آیا تو کیسے آیا؟ کیونکہ سارے پیار کرنے والے تھے، نفرت ہو تو تیور چڑھ جاتے ہیں، محبت ہو تو مسکراہٹیں مچل جاتی ہیں۔ اب مسکراہٹیں مچل گئیں، سرکار نے دیکھا ہر ایک کو کہ کوئی ان کا غیر تو نہیں، کوئی ان کا ظاہر ہے غیر کا چہرہ بتا، یہ چہرہ بڑی شے ہے، یہ کتاب ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کس حال میں ہے۔ اس لیے میرے کریم کی چہروں پہ نظر پڑی، دیکھا تو ہر چہرہ گلاب ہے، ہر چہرہ گلاب ہے، ہر چہرہ پھول ہے، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے۔ میرے آقا نے جب مسکراتے دیکھا تو حضور نے قیامت کا منظر پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم ہمیں یہاں ایسے دیکھ کے تعجب سے مسکرا رہے ہو، فرمایا یہ تو دنیا ہے، کل قیامت کو آنا جب کٹھا ہوگا زمانہ